طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. انہوں نے کہا اب اس حدیث کے مقابلے میں ہم حدیث تو گھاڑ نہیں سکتے, لہذا خواب کاٹ کے لکھ دیو ایک. امام غزالی نے لکھا جے کیمیائے سعادت کے اندر, علمی خدمات ہو رہی ہیں, ایک خواب شب چھڑ دو, نکلو خواباں دی دنیا تو باہر. کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک ہے, نبی علیہ السلام فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا. جی بالکل موجود ہے. ان کرنا کہ جے دیچوں نکالتے یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ اتنی دفعہ 70 دفعہ 90 دفعہ 100 دفعہ پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ وہ کلیم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب میں نہیں بیداری میں دیکھا. پھر کئی صوفیاء کا کہتے ہیں جی وہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. وہ صوفیاء کا لینا دینا حدیث کی صحت کے ساتھ, وہ تو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. اگر یہی کچھ ہونا تھا تو امام بخاری امام مسلم یہ جو اسماء و رجال پہ کام کر کے پوری اسناد کے ساتھ حدیثیں جمع کرتے رہے, یہ فضول کام ہوتا رہا. ان کو تو خواب میں آ کے نبی علیہ السلام کوئی نہیں کہہ رہے کہ یہ کام چھوڑ دو اور یہ اس کے اوپر کرو. کبھی کبھار کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے کوئی سپورٹیو, وہ ہم بھی مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو آج بھی کوئی شخص خواب میں دیکھ سکتا ہے. وہ چاندے خواب ہیں وہ بیان کر دوں گا آپ کو اگر ٹائم بچا تو. بہرحال یہ اس حدیث کی شرح یہ ہے, یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بیداری میں زیارت سے مراد کیا ہے. بھئی یہ اسپیسیفکلی یا تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو اس کے لیے بشارت تھی کہ اسے شرف صحابیت ملے گا, تو وہ عنقریب حضور تک پہنچ بھی جاتا تھا, ایمان قبول کر لیتا تھا. یا تو یہ معنی ہے, اور یا یہ عنقریب بیداری سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے دیکھ لے گا. یعنی جس طرح مجھے خواب میں دیکھا تو قیامت بھی تو دور نہیں ہے, دیکھ لے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسے یہ 2 انگلیاں. وہ حضور کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آنا نا, قیامت ہی قائم ہونی ہے نا. تو ان قریب سے مراد ہے بیداری میں دیکھ لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین. تو وہ دیکھ لے گا. اس کا یہ مطلب کہنا کہ یہ دنیا کے اندر کوئی دیکھ لے گا امپاسبل ہے. کیا کبھی مولا علی نے کلیم کیا ہے کہ میں نے حضور کی وفات کے بعد کبھی نبی علیہ السلام کو بیداری میں دیکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے, سیدہ عائشہ تو اس حجرے میں رہی ہیں 47 ایئرس تک. ایون جب وہ جنگ جمل کے لیے نکلیں اور ہوپ پہ کتے بھونکے جو مسند احمد میں آتا ہے اور مجموع الزوائد کے اندر, اس وقت انہیں شرمندگی ہوئی کہ میں یہ کیا کرنے جا رہی ہوں, اور انہوں نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گی, تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے. جب نبی علیہ السلام کی قبر مبارک والے اس حجرے کے ساتھ اٹیچ کمرے سے نکل کے جا رہی تھی تو حضور نے تو نہیں انہیں روکا. ثقیفہ بنی ساعدہ جو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ سیدنا ابوبکر کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلش ہوتے وقت جو اختلاف ہوا, اس وقت تو کسی صحابی کو آواز نہیں قبر مبارک سے آئی, نہ نبی علیہ السلام کی وہ خواب میں زیارت ہوئی کہ فلاں میرا جو ہے وہ سکسیسر ہے. کو بات کرنے والی کریں. کسی نے یہ والی بیداری والا کوئی کلیم نہیں کیا. یہ لوگ بعد میں آ کے کلیم کرتے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں میرے بھائی. سورہ یاسین میں آیا ہے, سورہ واقعہ میں آیا ہے کہ جو مر گیا نا اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو معجزہ رپورٹ ہوا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے, صرف مردہ وہ زندہ کرتے تھے. وہ مردہ گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے, پھر وہ وہیں مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا, نہ جو مر گیا واپس نہیں آ سکتا. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر جب کچھ تبع تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی, تو وہ تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود قبر سے نکل کے کیسے آگے, وہ تو 32 یا 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی یہ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ مقدمے میں لے کے آئے ہیں روایت. یعنی اس زمانے میں کسی کا یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی قبر سے بھی نکل سکتا ہے. انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اچھا ابن مسعود قبر سے نکل کے حدیث بیان کر کے چلے گئے, وہ جھوٹ پکڑا گیا نا. یار اس زمانے میں ابن مسعود کے حوالے سے جو لوگ جھوٹ بیان کر رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے, شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ قانوناً تو تابعی تھے نا, کافر و مشرک تو نہیں تھے نا, وہ تبھی حدیثیں بیان کر رہے. تو جب میں نے یہ بات کہی تھی
کہ تابعین میں تو بڑے بڑے جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں، تو یہ وہابیوں کے مولوی، بریلویوں کے مولوی، دیوبندیوں کے مولویوں نے میرے خلاف کلپ بنائے کہ یہ تابعین کو جھوٹا کہتا ہے۔ کیا میں ان تابعین سے مراد نعوذ باللہ من ذالک حسن بصری لے رہا تھا، یا میں امام زین العابدین کو لے رہا تھا، یا میں امام ابن شہاب زہری کو لے رہا تھا؟ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ جی کوئی نکل کے باہر آ جائے۔ اندازہ کریں، یہ بات درست ہے کہ نبی الاسلام کی زیارت آپ کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک ممکن ہے، لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا خواب کا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ ایک تمثیلی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ریئل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس طرح کا۔ یعنی کئی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ہمیں خواب میں دیکھا ہے، جیری بھائی آپ کو خواب میں دیکھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کس کو دیکھا؟ اللہ نے ایک تمثیل کے طور پر چیز دکھا دی۔ جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر کی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو، لیکن ذبح ہوتے کیا نظر آیا؟ گائے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں 2 سونے کے کنگن دیکھے، جس سے میری طبیعت پہ گراں گزری یہ بات کہ ظاہر ہے پیغمبر تو نہیں استعمال کر سکتا سونا، تو میں نے ان پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے۔ اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، مسلمہ کذاب اور اسود، وہ ظاہر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کنگن پہنے ہیں؟ تو حضور خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو سچا خواب ہے نا۔ دیکھو کتنی بڑی گل ہے، اللہ کے نبی خود اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور سونے کے کنگن دیکھ رہے ہیں، اور وہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو نظر آئی ہے، کیونکہ سونا تو آپ نے کبھی نہیں پہنا، وہ تمثیل بیان ہوئی ہے۔ خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ وہ آج کل ایک جعلی کتاب بھی چل رہی ہے تعبیر الرؤیا ابن سیرین کے نام کے اوپر، وہ ان سے ثابت نہیں ہے۔ وہ لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تعبیریں بتا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہیں، جی اچھا آپ نے یہ دیکھا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسرائیل مگیر سے 8 سے میرے خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بارہا یعنی ایک خواب دیکھا، وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہ تصوف کی لائن میں تھے، مرشد کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جی میں ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی ایک گلی ہے، اس گلی میں انٹر ہوتا ہوں اور اتنے نمبر پہ ایک مکان آتا ہے، اس مکان میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ ایک بیٹھک ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ کالی پگڑی پہن کے درس دے رہا ہے۔ اور یہ خواب انہوں نے کئی دفعہ دیکھا اور جا کے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ یہ، سب نے کہا جی تمہیں عنقریب اپنا مرشد مل جائے گا۔ پھر مل گیا مرشد ان کو۔ جب مرشد ملا انہوں نے کہا او ایک ہی تو پاس گیا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اور اس میں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جب گیا ہوں تو وہاں ایک شخص درس دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہوگا۔ بالکل صحیح تعبیر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب ملا تو ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہود جو ہے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ پنجابی والا وسیلہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج تاکہ ہم اوس اور خزرج کو شکست دیں، یہ ہم پر غالب آتے ہیں۔ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم رومنز اور پرشینز کو بھی شکست دیں گے۔ انہوں نے کیا اسلام قبول کرنا تھا، اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا، یہودی پھر بھی مردود ہی رہ گئے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جب یہ پیغمبر آیا ہے، یہ سب سے پہلے یہ انکاری بن گئے۔ یہ لوگ کل تک تعبیریں یہ بتا رہے تھے اس کو، جب اس بیچارے کو اپنا مرشد مل گیا تو کہتے جناب یہ تو شیطانی خواب ہے۔ اچھا، وہ اس بندے کی وجہ سے پھر میں نے اس دن کے بعد پگڑی نہیں اتاری اپنے درس و بیان کے لیے جب میں سٹیج پہ آتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں میری پرانی ویڈیوز جو ہے نا وہ سواتی ٹوپی میں بھی ہوتی تھی۔ جب میں ویسے تو ابھی بھی میں نے جان بوجھ کے کچھ عرصے سے پبلک سیشنز سے ہٹ کے جو ہمارے یہ
گھر میں اکیلے بیٹھ کے میرا لائیو سیشن ہو رہا ہوتا ہے، اس میں میں جالی والی ٹوپی پہن لیتا ہوں اور کبھی وہ دوسری ٹوپی، تاکہ کوئی اس کو ہی نہ مطلب ایک دین کے فرض کے طور پہ نہ اڈاپٹ کر لے کہ صرف یہی پہننا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے میں نے کیا ہے. میں اپنی زندگی میں سارے وظیفے سیٹل کر کے جانا چاہتا ہوں، لیکن ممبر کے اوپر میں نے یہ ریکارڈنگز کے اندر، اس کے بعد پھر میں نے کوئی ریکارڈنگ جو ہے نا بغیر پگڑی کے نہیں کی. اس سے پہلے حالانکہ میرے قرآن کلاسز بھی ٹوپیوں کے اندر ریکارڈڈ ہیں. پہلی قرآن کلاس آپ دیکھیں وہ جالی والی ٹوپی میں. یہ پیچھے اس کی حکمت تھی. خیر میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی اگر ہم چیزیں ہم بھی بیان کریں تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو آئے قرآن و سنت کے دلائل پہ بات کریں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بیداری میں کبھی زیارت نہیں کی. البتہ خواب میں یہ ممکن ہے. ہم اہل حدیث کی طرح وہ بڑے سٹانچ نہیں ہیں کہ جی وہ اکثر کہتے ہیں جی جب نبی اسلام نے فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا، تو آپ لوگوں کو تو شکل حضور کی پتہ ہی نہیں. سرکار ہمیں نہیں پتہ، لیکن نبی اسلام کی شکل مبارک کے سارے خد و خال احادیث کی کتابوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ تو نبی اسلام کا کام تھا نا کہ میں صرف صحابہ کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، بعد والے لوگ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ آپ کس طرح اپنا لقمہ حدیث کے منہ میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ اہل حدیث ایک ایکسٹریم پہ ہیں. بریلوی دیوبندی شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں، وہ ہر خواب کو نبی اسلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. درمیان کا راستہ یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ بخاری میں قول ہے ابن سیرین کا کہ نبی اسلام کی جو اپنی شکل مبارک تھی اس میں دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. سنیں پھر ہمارے پاس تو یہی خواب ہے بیان کرنے کو جس سے آپ کو تکلیف ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم جو ہے وہ گرد آلود ہے. اب یہ فزیکلی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے طور پر حضور کو پریشانی کے عالم میں دکھانا تھا. وہ حضور خود نہیں تھے، نبی الاسلام کی تمثیل ایک مثال دکھائے گی. اور ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا فرات کے کنارے، میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی الاسلام وہاں موجود تھے، ایک تمثیل کے طور پر ہے. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، 10 محرم 61 ہجری. تو کئی دنوں کے بعد خبر آئی. ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، 1 مہینے کی مسافت آلموسٹ بنتی تھی کہ اسی دن حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا میں. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. اب یہ ابن عباس نے خود خواب دیکھا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، شکل بھی پہچانتے ہیں. ایک سٹیپ آگے آ جائیں. شمائل ترمذی، امام ترمذی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ کے اوپر حدیثیں جمع کی ہیں. وہ آلموسٹ 417 کے قریب احادیث ہیں اس میں.